اے بھائی راضی رہے میں ہم بھانے میں لمبا تھی ونجا اے علامہ صاحبن اپنا وسیم عباس واحدی صاحب کراچی تو آئے ہوئے نیاز حسین بڑا شوق نال سنا ہے انہیں کو کراچی وال ونجن تے ناکھن بھی کچھی دے لوگ مہمان نواز نہ ہاں صلوات دی اچھی آواز میں پڑھو محمد وعجل فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ صلوات دعا ہے خالق کائنات سے آپ تمام کا اس فرشت عزا پر آنا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے پروردگار اس ذکر کے طفیل بانیان کے تمام مرحومین کے بخشش فرمائے پروردگار بانیان کی یہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ تمام مومنین اپنے مرحومین کے بخشش کے لیے بانیان کے مرحومین کے بخشش کے لیے بآواز بلندتر صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے میں اپنے موضوع کا آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ آل محمد کا چاہنے والا آل محمد کا ماننے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے مگر جاہل نہیں ہو سکتا آپ کی خدمت میں حضور دو عالم کا مختصر سا قول نقل کیا چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے اور مختصر سے ٹائم میں مختصر سی خدمت پیش کرنی ہے حضور نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اعمال بہت سے ہیں مجلس امام حسین ایک عمل ہے نماز پڑھنا ایک عمل ہے روزہ رکھنا ایک عمل ہے تسبیح پروردگار کرنا ایک عمل ہے دیگر بھی بہت سے اعمال موجود ہیں لیکن حضور نے ارشاد فرمایا ان بہت سے اعمال میں سے بہتر عمل کیا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اگر محبت کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے اللہ کی خوشی کے لیے دشمنی کرنی ہے تو بھی اللہ کی خوشی کے لیے ساتھ میرے محبت کرنی ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے دشمنی کرنی ہے تو اللہ کی خوشی کے لیے اب ہمیں محبت کرنی ہے کس سے کریں پتہ ہونا چاہیے بھئی میرا اور آپ کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ذکر امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور ہم ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں اب ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو ثواب خود ایک ثواب ہے ہم کیا بھیج رہے ہیں ذکر امام حسین مقام سمجھیے یہ محبت کا تقاضا ہے اس ذکر امام حسین کے بھیجنے کا آپ کے مرحومین پہ اثر کیا ہوتا ہے ٹھیک اب میں دو مثالیں دے رہا ہوں ایک مثال اگر کوئی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بہت بڑا امیر شخص ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس نے انعام خریدا ٹھیک ہے انعام خریدا اس بڑے تحفے کو بڑے انعام کو حضرت کو دے دیا بہت بڑا امیر تھا اپنی حیثیت کے مطابق انعام خریدا انعام خرید کے
حضرت کو دے دیا آپ سب کی موجودگی میں، آپ سب کے سامنے. ٹھیک، بہت بڑا امیر تھا، دکھا کر کے انعام دیا. حضرت وصول تو کریں گے لیکن خوش نہیں ہوں گے. میں پہنچے گا، کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں. بہت بڑا انعام تھا، آپ کے سامنے دیا، حضرت وصول کریں گے، خوش نہیں ہوں گے. ایک فقیر تھا، غریب تھا، چھوٹا سا تحفہ خریدا، اس تحفے کو سجا لیا. سجانے کے بعد اوپر جملہ لکھا، پروردگار ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے. اب وہ چھوٹا سا تحفہ جب ان کو دیا، آپ کے سامنے دیا، تو یہ لیتے ہوئے مسکرائیں گے نا؟ ساتھ تو چلے نا میرے. جو امیر بندہ لے رہا ہے تو مسکرائے نہیں، غریب دے رہا ہے تو پھر مسکرائے ہیں. اس لیے کہ جب غریب تحفہ دے رہا ہے تو وہ اہتمام کر رہا ہے. ہم بھی اپنے مرحومین کے لیے تحفہ دے رہے ہیں ذکر امام حسین کا. جب فرشتے یہ ذکر لے کر کے جاتے ہیں پروردگار عالم کے پاس تو حکم پروردگار ہوتا ہے ذکر امام حسین کا تحفہ آیا ہے. ذرا دیکھو اس کے مرحومین قبر میں پریشان ہیں، تحفہ لے کر جاؤ. بھوک کی وجہ ہے تو کھانا ہے جنت. یا علی، بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، جنت کا کھانا آ جائے گا. پانی کی وجہ سے پریشان ہے تو جنت کا آب کوثر آ جائے گا. تو یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا تقاضا ہے. اب محبت کرنی ہے. ایک حدیث ہے، جو کہ ٹائم بہت کم ہے، حدیث تلانی ہے. من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن ابغضهم فقد ابغضنی. حضور نے ارشاد فرمایا، جو پنجتن سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے دشمنی رکھے اس نے مجھ سے دشمنی کی. اب ایک اور مثال کی صورت میں آپ کو بات سمجھا دوں کہ ہم محب اہل بیت ہیں. بے شک الحمدللہ ہم محب اہل بیت ہیں. نام کے یہ مشکل بات ہے، کردار کی بھی ہونا چاہیے. کوشش کر سکتے ہیں، جتنی کوشش کرنا چاہے کم سے کم کوشش کر سکتے ہیں. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم محب پنجتن ہیں، محب اہل بیت ہیں. ٹھیک، اور ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائیں بخشش بھی کرتے ہیں. جو مرحومین ہیں، جن کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، ان سے ہماری محبت ہے. اور محبت کیا ہے کہ ہم دعائیں طلب بخشش کر رہے ہیں کہ پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کرے، ان کے درجات میں بلندی فرمائے. ٹھیک ہو گیا. ہم جن کے چاہنے والے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے مرحومین ہیں، انہی کے لیے بخشش کر رہے ہیں. اور تاریخ میں بہت سے ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جو اپنے چاہنے والوں کے لیے، اشارہ کافی ہے میرا، سمجھنا آپ کا کام ہے، جو اپنے چاہنے والوں کے لیے طلب بخشش کر رہے ہیں. اور آسان کر دوں، جنازے میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار اس بندہ مومن یا مومنہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. میں تو جانتا ہوں بھئی نماز نہیں پڑھتا، لیکن کیوں پردہ کر رہا ہوں، پردہ ڈال رہا ہوں. تو روایات میں ہے کہ 40 افراد مل کر بندہ مومن کے لیے دعا کریں، پروردگار معاف کر دے گا. حتیٰ مسلمان کے لیے دعا کریں، پروردگار معاف کر دے گا. تو لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو ان کے لیے طلب بخشش کر رہے ہیں. شاید میں پہنچا نہیں پایا. ان کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، طلب بخشش کر رہے ہیں. پروردگار ان سے راضی ہو جا، پروردگار ان سے راضی ہو جا، پروردگار ان سے راضی ہو جا. تو ابھی میں نے بتلا دیا 40 افراد مل کر طلب بخشش کریں، پروردگار معاف کر دے گا. نہیں بھئی ایسا نہیں ہوگا. پھر حضور کی خدمت میں آئے، حضور ارشاد فرمائیں گے، ان اللہ یرضا لرضا فات. نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج و زکوٰۃ کرتے رہیں، بڑے بڑے نشانات بن جائیں، پیروں میں ورم آ جائیں، جب تک سیدہ راضی نہیں ہے، پروردگار راضی نہیں ہے. یہ ہے ہمارا محبت کا تقاضا. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد. ایک اور روایت کی صورت میں بیان کر دوں کہ ہم جب محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. تعلیم کیا دیتے ہیں کہ علم عباس کو دیکھو سلام کرو، ممبر کو دیکھو سلام کرو.
قاضی کو دیکھو سلام کرو، زلجنا جا رہا ہے سلام کرو۔ ایسے ہی ایک خاتون وقت آخر میں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، بیٹا تیرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تیری قبر کی وجہ سے میں پریشان ہوں، ایک نصیحت کرتی ہوں، ایک وصیت کرتی ہوں۔ نصیحت سمجھو، وصیت سمجھو، کیا ہے؟ اماں آپ ارشاد فرمائیں، میں عمل کروں گا۔ نصیحت یا وصیت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی گزرو علم مولا کا دیکھو، جھک کر سلام کرنا۔ وقت آخر ماں کی نصیحت تھی، بیٹے نے قبول کر لی۔ اب جب بھی گزرتا ہے دیکھتا ہے علم امام حسین کو سلام کرتا ہے، علم مولا عباس کو سلام کرتا ہے۔ جو بھی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کی نسبت اہل بیت کی جانب ہو، جھک کر سلام کرتا ہے۔ اس کے دوست نے بیان کیا کچھ عرصے کے بعد اس کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اپنا مقام سمجھے، بچوں کو بتائیے، انتقال ہو گیا۔ اب دوست دیکھ رہا ہے کہ میرا جو یہ دوست ہے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، عالم برزخ سے جہنم کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں اور عذاب اس پہ نازل کیا جا رہا ہے۔ فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں اس کو چارپائی پہ، چونکہ دنیا میں اس کا عمل تھا کیا کرنا؟ سلام کرنا۔ کس کو؟ نسبت اہل بیت کو۔ اس کو لے کر کے جا رہے تھے کہ عالم برزخ میں ایک خیمہ دیکھا، خیمے کی بلندی پہ علم امام حسین تھا، خیمے کی بلندی پہ یا علی، خیمے کی بلندی پہ علم امام حسین تھا۔ چونکہ زندگی میں اس کا شیوہ تھا، اس کا کردار تھا، اس کا عمل تھا، اس کی محبت تھی، جھک کر کے سلام کرتا۔ فرشتوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دو کہ میں اپنے مولا کو سلامی پیش کروں۔ فرشتوں نے حکم کو تسلیم کیا، اترا، جھک کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ہم بھی کرتے ہیں سلام۔ اس نے دیکھا کہ امام برآمد ہوئے، روایت میں لفظ امام نہیں لیکن میں چونکہ مختصر کر رہا ہوں، دیکھا کہ امام برآمد ہوئے، امام قریب آئے، اب گناہگار تھا نا، رو رہا ہے، کیوں؟ گناہگار ہوں، امام کا سامنا کر رہا ہوں۔ امام نے فرشتوں سے کہا نامہ اعمال دکھاؤ، نامہ اعمال دیکھا، گناہ ہی گناہ ہے۔ امام خاموش ہوئے، گویا کہ غمزدہ ہوئے، روئے بھی روایت کے مطابق، لیکن یہ شرمندہ ہے اپنے ماضی کے گناہوں پر، لیکن اس کا عمل نیک تھا۔ اس لیے امام نے فرشتے سے کہا کہ نامہ اعمال دیکھو۔ نامہ اعمال دیکھنے سے پہلے امام حسین نے کیا کہا؟ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرمائے میری وجہ سے۔ اب جو فرشتوں نے نامہ اعمال دیکھا، گناہوں میں کمی ہو گئی، ختم ہو گئے گناہ۔ کیوں؟ امام حسین سے محبت کی وجہ سے۔ جب بھی کوئی آل محمد کے در پر آ جاتا ہے سچے دل سے، اگرچہ وہ چاہتا ہے کہ امام کو ذلیل کرے، خدا نہ خواستہ، لیکن پھر بھی وہ خود ذلیل ہوتا ہے۔ ٹھیک یہی ہوا، معتز باللہ نے، متوکل نے، جتنے بھی خلفاء گزرے تھے، 10ویں امام کے لیے ایک بہت بڑے عالم کو بھیجا کہ امام کو پڑھائیں، کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے اس لیے مختصر اشارہ کر رہا ہوں۔ 10ویں امام کی خدمت میں بہت بڑے عالم کو بھیج دیا، عبید اللہ جنیدی کو، کہ امام کو پڑھائیں۔ امام کا سن و سال کتنے؟ 4 برس یا 6 برس۔ اب یہ آیا ہے کس لیے؟ کہ امام کو پڑھائیں۔ یہ خود عالم کہتا ہے کہ میں جب بھی علم کا کوئی باب کھولتا، امام پہلے سے تکرار کرتے، میں نادم ہوتا، شرمندہ ہوتا۔ اس کی یہ ندامت، اس کی یہ شرمندگی اس نے جا کر کے حاکم کو بتائی، حاکم سے یہ ساری باتیں برداشت نہ ہوئی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ دشمنی کرنی ہے ان سے جو اللہ کی خوشی کے لیے دشمنی کرنی ہے، جو آل محمد سے دور ہو۔ جب حاکم کو پتا چلا تو حاکم پہ یہ بات ناگوار گزری کہ امام کا اتنا بڑا مقام ہو جائے گا۔ اب کیا کیا حاکم نے؟ اس لعین نے یہ کیا کہ ایک زہر لیا، 10ویں امام کو زہر دغا دیا۔ ایک جملہ کہوں گا، روایت کے مطابق، روایت میں لفظ آتا ہے زہر ہلاہل۔ آپ کی معرفت جانے، جملہ جانے، اگر یہ زہر ہلاہل چھوٹی سی چٹکی، جملہ سکتے چھوٹی سی چٹکی دریا میں
یا سمندر میں ڈال دی جائے، روایت یہ کہتی ہے کہ اس دریا میں یا سمندر میں جو جاندار ہے نا وہ تڑپنے لگتے ہیں۔ یہی زہر دغا امام کو دیا گیا۔ امام بستر علالت پہ موجود ہیں، برابر میں کون ہے؟ امام حسن عسکری بھی موجود ہیں۔ امام کی شہادت واقع ہوئی مختصر کلام۔ امام کو غسل و کفن ہوا، کس نے کیا؟ امام عسکری نے۔ 10ویں امام کو غسل و کفن ان کے بیٹے نے کیا۔ امام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کے بیٹے میں۔ تاریخ میں ایک ایسا بھی امام گزرا ہے، زمین کربلا ہے، تپتی ریت پہ میرے مولا حسین زمین پہ آئے۔ ہزاروں علماء یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء وہاں پہ موجود تھے۔ کیوں موجود تھے؟ اس لیے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ رسول خدا موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، امام حسن مجتبی، سیدہ کونین، تمام انبیاء موجود ہیں۔ شبر لعین آگے بڑھا، جناب آدم نے رسول خدا سے کہا، اے رسول خدا میں نہیں دیکھ سکتا، آپ جانے، آپ کا نواسہ جانے۔ جناب ابراہیم نے کہا، جناب نوح نے کہا، ہر نبی نے یہی جملہ تکرار کیا۔ عزیزانو بات آگے بڑھی، ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا، اے مولا کائنات آپ جانے، آپ کا بیٹا جانے، میں نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزانو معرفت کی جانب آنا، آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، اے اماں آپ جانے، آپ کا بیٹا جانے۔ ایک مرتبہ سیدہ کونین آگے بڑھی، لعین نے خنجر چلایا، سیدہ نے جملہ کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے خدا، میں اپنے بیٹے کو لینے جا رہی ہوں، پروردگار گواہ رہنا میں نے منہ نہیں پھیرا۔ اللہ ولعنت اللہ۔ بہت اچھا، بڑی